اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بےحد محبت کرتے ہیں. ان کا یہ بہت احسان ہے، بہت کرم ہے کہ سائیکو تھراپی میں ایسی بے شمار ٹیکنیکس موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کی زندگی کو بے حد آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں، اپنی سانسوں کو سلو کریں، خود کو سلو کریں. آپ چاہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس سے آپ کا فوکس قائم رہے گا. اور اگر آپ اپنی آنکھیں بند کرنا نہ چاہیں تو اپنی آنکھوں کو کسی ایک چیز پر مرکوز کر لیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ تصور کریں، یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے آپ اسی سیٹنگ میں ہیں جہاں پہ آپ پڑھائی کرتے ہیں. آپ اپنی انگزائٹی کو قبول کریں. انگزائٹی ایک نیچرل نارمل چیز ہے جو ہماری بقا یعنی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ انگشس ہونے کے بارے میں خوف زدہ رہتے ہیں تو اس سے آپ کی انگزائٹی بڑھتی ہے. اپنی اس انگزائٹی کا بغیر کسی تجزیے، بغیر کسی ججمنٹ کے صرف مشاہدہ کریں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس طرح سے بیہیو کریں کہ جیسے آپ اینشیس نہیں ہیں. آپ اس دوران پرسکون انداز میں اور نارمل انداز میں سانس لیں. ہماری زندگی میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کسی مشکل کے ہونے کے ڈر سے ہم سب سے زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں جب وہی مشکل حقیقت میں پیش ہی نہیں آتی. گے آپ انگزائٹی کے ساتھ بغیر خوف کے جینا سیکھ رہے ہیں. اس ٹیکنیک سے آپ کی انگزائٹی کم ہوتی جائے گی. آپ اس ٹیکنیک کی پریکٹس کرتے رہیں. آپ ایک بہت کارآمد اسکل سیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میڈم مجھے پڑھتے وقت بہت انزائٹی ہوتی ہے اور انزائٹی کی اس فیلنگز کے ساتھ پڑھا بھی نہیں جاتا. جیسے ہی انزائٹی شروع ہوتی ہے میں انزائٹی کی اس فیلنگ سے گھبرا کر اور ڈر کر مزید انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہوں اور یوں میری انزائٹی بڑھتی جاتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایسی ٹیکنیک یوز کریں جس سے مجھے جب بھی ہلکی پھلکی انزائٹی ہو تو میں اسے بڑھا کر زیادہ نہ کروں. جب مجھے ہلکی پھلکی انزائٹی ہوتی ہے تو میں اتنا پریشان اور گھبرا جاتی ہوں جس سے میری انزائٹی مزید بڑھ جاتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بےحد محبت کرتے ہیں. ان کا یہ بہت احسان ہے، بہت کرم ہے کہ سائیکو تھراپی میں ایسی بے شمار ٹیکنیکس موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کی زندگی کو بے حد آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں، اپنی سانسوں کو سلو کریں، خود کو سلو کریں. آپ بہت پرسکون انداز میں سانس لیں گی. آپ کے سانس نہ تو گہرے ہوں اور نہ ہی طویل ہوں. آپ بہت پرسکون اور سلو سانس لیں گی. آپ چاہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس سے آپ کا فوکس قائم رہے گا. اور اگر آپ اپنی آنکھیں بند کرنا نہ چاہیں تو اپنی آنکھوں کو کسی ایک چیز پر مرکوز کر لیں.
اس دوران آپ اپنی آنکھوں کو نارمل انداز میں جھپکتے رہیں گے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ تصور کریں، یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے آپ اسی سیٹنگ میں ہیں جہاں پہ آپ پڑھائی کرتے ہیں. آپ کے سامنے بکس کھلی ہیں اور اس دوران آپ پڑھائی کر رہے ہیں. آپ تصور کریں کہ آپ پڑھ رہے ہیں. پڑھائی کی اس تصور کے ساتھ آپ محسوس کریں کہ آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے اور اپنی باڈی میں انگزائٹی کی فیلنگز کو جنریٹ کریں اور ان کو محسوس کریں. آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے دل کی دھڑکن ہلکی سی تیز ہے اور سانس بھی ہلکی سی تیز آ رہی ہے. اس انداز میں آپ اپنے اندر انگزائٹی کی وہی فیلنگز محسوس کر رہے ہیں جو آپ پڑھتے وقت محسوس کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ اپنے اندر انگزائٹی کی وہی فیلنگز محسوس کر رہے ہیں؟ آپ اپنی انگزائٹی کو قبول کریں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنی انگزائٹی کو قبول کریں. انگزائٹی ایک نیچرل نارمل چیز ہے جو ہماری بقا یعنی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت بھی جب انگزائٹی شدید ہو جائے، جب آپ اینگشیس ہونے کے بارے میں خوف زدہ رہتے ہیں تو اس سے آپ کی انگزائٹی بڑھتی ہے. جب آپ خود کو اینشیس ہونے کے بارے میں خوف زدہ رہتے ہیں تو اس سے انگزائٹی بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ انگزائٹی محسوس کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے یا کہیں پر کچھ گڑبڑ ہے. آپ کا ذہن حقیقی خطرے اور تصوراتی خیالی خود ساختہ خطرے ان دونوں میں ایک طرح سے ہی ری ایکٹ کرتا ہے. یعنی آپ کا ذہن حقیقی خطرے اور خیالی تصوراتی خود ساختہ خطرے کے درمیان فرق نہیں کرتا. اس وجہ سے دونوں ہی صورتحال میں انگزائٹی ہو جاتی ہے. آپ اپنی انگزائٹی کو مثبت انداز میں بھی لے سکتے ہیں. ایک ایسی طاقت، ایک ایسی انرجی کے طور پر جو آپ کو خطرناک اور مشکل صورتحال سے نپٹنے کے لیے عطا کی گئی ہے. آپ اپنی انگزائٹی کو دبانے، کنٹرول کرنے یا اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی انگزائٹی مزید شدید اور طویل ہو جائے گی. آپ اپنی انگزائٹی کو قبول کریں جیسی بھی وہ ہے اور اسے دبانے یا کنٹرول کرنے یا اوائڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اس وقت اپنی
تصور میں جو صورتحال محسوس کر رہے ہیں اور اس پر انگزائٹی کو محسوس کر رہے ہیں، اپنی اس انگزائٹی کا بغیر کسی تجزیے، بغیر کسی ججمنٹ کے صرف مشاہدہ کریں۔ آپ نے تصور میں جو صورتحال بنائی ہے جس سے انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے، اس انگزائٹی کا بغیر کسی تجزیے یا ججمنٹ کے مشاہدہ کریں۔ آپ اس انگزائٹی کے بارے یہ اندازہ لگانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ آپ صرف اس کا مشاہدہ کریں۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنی انگزائٹی کو 0 سے 10 تک کے اسکیل پر ریٹ کریں، یعنی کہ انگزائٹی کی جو شدت ہے اس کو 0 سے 10 تک کے اسکیل پر آپ کوئی نمبر دیں گے اور اس کی شدت کا زیادہ یا کم ہونا نوٹ کریں گے بغیر کسی تجزیے یا ججمنٹ کے۔ آپ اپنی انگزائٹی سے اٹیچ ہوئے بغیر اس کا مشاہدہ کریں، اپنی انگزائٹی سے بغیر کسی تعلق یا اٹیچمنٹ کے دور سے اس کا مشاہدہ کریں۔ یاد رکھیے، آپ کی ذات یہ انگزائٹی نہیں ہے۔ انگزائٹی ایک تجربہ ہے جو سب کو پیش آتا ہے۔ آپ کی ذات اس سے کہیں بڑی ہے۔ جتنا زیادہ آپ خود کو انگزائٹی کے اس تجربے، اس فیلنگز سے الگ رکھیں گے، اتنا ہی آپ انگزائٹی کا اس سے الگ رہ کر اس کا دور سے مشاہدہ کریں گے اپنے ذہن میں۔ اپنے ذہن میں انگزائٹی کے اس تجربے، اس فیلنگ سے خود کو الگ رکھیں اور اس سے الگ رہ کر اس کا مشاہدہ کریں۔ آپ اپنی سوچوں، انگزائٹی کی فیلنگز، انگزائٹی کی سوچوں، انگزائٹی کے ایکشنز کو اس طرح دوستانہ انداز میں دیکھیں ذہن میں، جیسے کسی چیز کے پاس سے گزرنے والے اجنبی لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کے بارے زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ اگر آپ کہیں سے گزرتے ہوئے کچھ چیزیں راستے میں پڑی دیکھیں تو دوستانہ انداز میں آپ ایک نظر ان پر ڈالیں گے اور گزر جائیں گے۔ آپ راستے میں آنے والی چیزوں، راستے کے ارد گرد موجود چیزوں کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مند نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ اپنی پریشان کرنے والی سوچوں، جذبات اور ایکشنز کو دوستانہ انداز میں
ایک نظر دیکھیں اور ان پر دھیان مرکوز کیے بغیر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں، جیسے راستے سے گزرنے والے لوگ راستے کے ارد گرد موجود چیزیں جیسے درخت، بینچ، ان کو ایک نظر ڈال کر گزر جاتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس طرح سے بیہیو کریں کہ جیسے آپ اینشیس نہیں ہیں۔ انگزائٹی کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایسے بیہیو کرنا ہے جیسے آپ کو انگزائٹی نہیں ہے۔ آپ جو کام بھی انگزائٹی کے بغیر خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہیں، وہی کام آپ انگزائٹی کے ساتھ بھی بہت اچھے انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کسی سے اچھی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں انگزائٹی کے ساتھ بھی۔ آپ گھر کے مختلف کام، آپ کاروبار کے کام، آپ اپنی نوکری کے کام، آپ جیسے گاڑی چلانا، ایکسرسائز کرنا، نماز پڑھنا، لکھنا، پڑھنا، زندگی کے تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہیں انگزائٹی کے ہوتے ہوئے بھی۔ آپ اس دوران پرسکون انداز میں اور نارمل انداز میں سانس لیں اور انگزائٹی کے ہوتے ہوئے اس طرح سے بیہیو کریں کہ جیسے آپ اینشیس نہیں ہیں۔ اپنی سانسوں کو سلو کریں اور پرسکون نارمل سلو سانسیں لیں۔ آپ انگزائٹی پیدا کرنے والی صورتحال سے مت بھاگیں، نہ ہی انگزائٹی کی فیلنگز کو اوائڈ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خود کو یہ میسج دے رہے ہوں گے کہ انگزائٹی ایک خطرناک یا کوئی بری چیز ہے۔ اس طرح کا میسج دینے سے آپ کی انگزائٹی بڑھے گی۔ آپ ان سب سٹیپس کو جو میں نے بتائے ہیں ان کو دہرائیں گے مختلف موقعوں پہ بار بار۔ آپ انگزائٹی کو قبول کریں، اس کا دور سے مشاہدہ کریں بغیر کسی تجزیے کے، اور انگزائٹی کے ساتھ کارآمد انداز میں نپٹیں، یعنی وہ انداز جس سے آپ انگزائٹی سے فائدہ اٹھا سکیں، یعنی انگزائٹی کے ہوتے ہوئے سب کام زندگی کے خوش اسلوبی سے سر انجام دیں۔ ہماری زندگی میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کسی مشکل کے ہونے کے ڈر سے ہم سب سے زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں، جب وہی مشکل حقیقت میں پیش ہی نہیں آتی۔ جس مشکل کے ہونے سے سب سے زیادہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں
حقیقت میں وہ مشکل پیش ہی نہیں آتی. اس لیے آنے والے وقت میں اچھی ایکسپیکٹیشن رکھنا، اچھی امیدیں رکھنا اور بیسٹ کو ایکسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. تیاری بے شک مشکل ٹائم کی آپ کریں، لیکن ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ بہترین رکھیں، کیونکہ اچھی ایکسپیکٹیشن رکھنے کے فائدے بہت زیادہ اور نقصان کم ہیں، جبکہ مشکل یا منفی ایکسپیکٹیشنز رکھنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. آپ اپنے آپ کو بہت سے موقع دیں گے اس طرح کہ آپ یہ ٹیکنیک بار بار رپیٹ کر سکیں، مختلف ٹائمز پہ مختلف کام کرتے ہوئے اس ٹیکنیک کو رپیٹ کریں تاکہ آپ کو اعتماد حاصل ہو اور آپ تجربہ کر سکیں کہ انگزائٹی ہمیشہ کم ہو جاتی ہے. اگر آپ انگزائٹی کو قبول کرتے ہوئے اس سے ڈرے بغیر اپنے کام جاری رکھیں، آپ یہ ٹیکنیک بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے انگزائٹی کے ہوتے ہوئے بھی تمام کام جاری رکھنا بہت آسان ہو جائے گا اور اس سے انگزائٹی کم ہو جائے گی. آپ کی انگزائٹی کے بارے جو پریشانی ہے یا جو خوف ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ خوف کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے جب آپ انگزائٹی سے لڑنا یا انگزائٹی کو کنٹرول کرنا یا انگزائٹی سے ڈرنا یا اسے اوائڈ کرنا چھوڑ دیں گے. انگزائٹی کو قبول کریں اور اس پر دھیان مرکوز کیے بغیر اپنے سب کام سر انجام دیتے رہیں. آپ کو جب بھی انگزائٹی محسوس ہو، آپ یہ سب سٹیپس دہرائیں گے اور آپ پرسکون ہو جائیں گے. آپ انگزائٹی کے ساتھ بغیر خوف کے جینا سیکھ رہے ہیں. اس ٹیکنیک سے آپ کی انگزائٹی کم ہوتی جائے گی. آپ اس ٹیکنیک کی پریکٹس کرتے رہیں. آپ ایک بہت کارآمد اسکل سیکھ رہے ہیں.
لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا